وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 تک، اور آج کا موضوع کیا ہم یوم آخرت سے عملاً انکار کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے سبب گروی ہے، الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب الیمین نہیں۔ فی جنات، وہ تو باغات میں ہوں گے، یتساءلون، اور اسے پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں کی نسبت پوچھیں گے، اور ان سے مخاطب ہو کہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہ تھے۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس میں تو یہی ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے سبب جو ہے گروی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، دوسری جگہ ہے کہ اس دن ہر ایک کو توفی پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک کو جو اس نے کیا ہوگا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے، اچھا یا برا۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے، یعنی جو جیسا کرے گا اس دنیا میں ویسا بھرے گا، الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب الیمین ایسے نہیں ہیں، یعنی اصحاب الیمین تو جو اصحاب الیمین ہے اللہ تعالیٰ نے
انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کی تو تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ تو ایک انسان جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہو۔ اور بہرحال یہ جنتی ہیں، لیکن جنت میں جا کے یہ پوچھیں گے اپنے ان ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ تھے دنیا میں، لیکن یہاں جنت میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا، یہ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں اس جہنم میں کیوں، کس چیز نے ڈالا، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم آ گئے یا جہنم تمہارا ٹھکانہ بن گیا؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہاں جنت میں نہ جانے اور دوزخ میں جانے کی وجہ 4 بتا رہے ہیں، دوزخی لوگ بتا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ اور پہلے تو میں آپ کو وہ 4 باتیں بتا دوں، ایک اس میں سے نمازی نہ ہونا، ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور وہ یعنی ہم فضول کام کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے، ابھی بھی اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں سامعین کرام، اچھی طرح غور سے سن لیں، نمازی نہ ہونا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور فضول باتوں میں مشغول ہونا، اور روز جزا کو جھٹلانا۔ یہ چاروں باتیں جو ہیں ہم میں پائی جاتی ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ یعنی جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں ان کی 4 صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں، اگر آپ غور کریں، فکر کریں تو یہ 4 صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے گا کہ نہیں، یہ جنتی پوچھیں گے کہ بھئی تم کیوں، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا، کس وجہ سے تم دوزخ میں آ گئے؟ تو وہ پہلی جو بات کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، لم نکو من المصلین۔ نماز کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، نمازی کون ہے کون نہیں ہے نمازی؟ تو دیکھیں نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ، اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف انسان حاصل کرتا ہے اس نماز میں۔ نمازی شخص اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے لیے نماز پڑھتا ہے، کیے ہوئے وعدے کی تجدید کے لیے نمازی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نمازی۔ یہ نماز کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو نماز اللہ کی یاد اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھول جائے زندگی میں۔ تو اچھا، دوسری نماز بنیادی طور پہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اقیم الصلاۃ لذکر، اس کی بھی میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بات بتاؤں گا۔ اور دیکھیں نماز یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق جوڑ دیتی ہے۔ نماز انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ نماز میں آپ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ساری صفات ہیں سامعین کرام۔ اور اول تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز ہے کیا اور کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری یہ کیسے کر سکے گا؟ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف جس نے زندگی گزاری اس نے زندگی ضائع کر دی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس نے بھی اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف اور خواہشات نفس کے مطابق گزاری، وہ شخص جو ہے وہ نقصان میں ہوگا۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو اپنی مرضی کو ضم کر دے اللہ کی مرضی میں، یعنی اپنی خواہشات کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے والا انسان کامیاب ہوگا، نجات پا جائے گا عذاب علیم سے، اس کو داخل کیا جائے گا جنت۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں ایک مختلف طریقے سے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تحفہ دیا ہے کہ جو لوگ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں ان کے لیے 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے کہ تم آؤ مجھ سے تجدید عہد کرو، مجھ سے سیدھے راستے کی دعا مانگو۔ یہ بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ باقی تو زیادہ تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا مقصد حیات اللہ ہو، جو اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اب ان کو اللہ تعالیٰ ایک روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک روٹین کی ہدایت دیتا ہے کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اور وہ ہدایت جو ہے پھر جو اللہ والے ہیں، یعنی اللہ والے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں تیاری کر کے واپس جانا ہے، اب ان کے لیے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی ان کو دیا ہے جو کہ کہلاتا ہے دین اسلام۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دین اسلام کہلاتا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وے آف لائف آپ اسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اچھا، اب ادھر اگر ہم لوگوں کے ہجوم کو دیکھیں جو آج کل پایا جاتا ہے، یہ تقریباً سب لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ نہیں ہے، ان کا مقصود ظاہر ہے، ان کا مقصود مٹیریل ہے، مادہ ہے، ظاہر کے لیے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ظاہر کے لیے آپ زندگی گزاریں گے تو اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی منزل، زندگی کی منزل اللہ نہیں ہے، اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی ضرورت تو اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ نے ہمیں بلایا ہے، واپس وہاں جانا ہے لیکن یہاں تیاری کرنی ہے۔ دنیا کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اور آخرت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کی دیدار، اس کے تقرب، اس کی ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ آخرت، جنت۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جن لوگوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان باللہ جب میں کہتا ہوں یہ بات نوٹ کر لیں تو اس میں میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان رکھنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں
بلکہ اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، میری منزل اللہ ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، اب مجھے راستہ درکار ہے، تو دین اسلام اس کو وہ راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بات نوٹ کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب نماز جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جن کا مقصود اللہ ہے، جن کا محبوب اللہ ہے، ان کے لیے اب نماز کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے لیے نماز ایک تحفہ ہے، نماز ان کی ضرورت بھی ہے۔ یہ دیکھیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ ایمان باللہ رکھتے ہیں ان کے لیے اب نماز کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اب نماز کی ضرورت ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ بے نمازی ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، انسان بین العبد، انسان بندے اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک نماز۔ جو اللہ کا چاہنے والا ہے وہ نماز پڑھے گا، جس کا یقین اللہ پہ نہیں ہے وہ بے نمازی ہے۔ تو بہرحال یہاں وہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کا ایک خاص ذریعہ ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں تو زندگی گزارتے ہوئے مسلسل اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ نماز کا تحفہ ہمیں دیا ہے کہ 5 وقت اپنے دربار میں ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے تجدید عہد کرو، مجھ سے سیدھے راستے کی دعا مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور مجھے یاد رکھو۔ التحیات للہ والصلاۃ، یہ پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی وقت اور بھی بیان کر دوں گا، لیکن آج جو میں یہ جہنمیوں کی جہنم میں جانے کی ایک وجہ ان کا بے نمازی ہونا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں، ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز مومن کی نماز جو ہے دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کر لیا تو یہ من اقامہا فقد اقام الدین، تو اس نے دین کو قائم کر لیا۔ جس نے نماز کو قائم کر لیا، اس نے اپنے دین کو پورا کر لیا، اقام الدین۔ اور جس نے نماز کو یعنی ومن ہدمہا، جس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو منہدم کر دیا، دین کو ضائع کر دیا اپنے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جس طریقے سے، اس کو دین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کا ایمان باللہ نہیں ہے، اس کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان باللہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جو ایمان باللہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ زندگی اللہ کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کر کے گزارتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے گزارتے ہیں۔
محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق. ہمارا جو ہجوم جس ہجوم میں ہم رہتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان باللہ نہیں ہے، بالدنیا ہے. دنیا پر ان کا ایمان ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں. اب یہ دنیا کے فوائد کے طالب ہیں، جو اللہ کا اجر ہے اس کے طالب نہیں ہیں. یہ زندگی آخرت کے لیے نہیں گزار رہے. یہ ہجوم جو ہے یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے، ظاہر کی فائدے کے لیے خوش ہو رہا ہے، ظاہر کے فائدے کے لیے خفا ہو رہا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی نماز نہیں ہے. جو شخص دنیا دار ہے، جو شخص دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکا ہے، جس شخص کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، اب اس کو دین کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی دین اس کو فائدہ نہیں دے گا، ضرورت کم، اور نماز بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی. یہ اگر نماز پڑھے تو وہ فضول ہے اور وہ باعث عذاب ہے. یعنی جو بے دین شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی نماز اس کے لیے باعث عذاب بن جاتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ایسے لوگوں جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ایسے نمازی جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ان کے لیے ویل یعنی دوزخ کا ایک گڑھا ہے. الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نماز کے مقصد سے غافل ہیں، نماز کو جانتے تک نہیں ہے. نماز تو میں آپ کو یہ مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ آج کا جو ہجوم نمازیں پڑھ رہا ہے اور وہ دنیا دار معاشرہ ہے. آج کا جو ہجوم ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے یہ ایک دنیا دار معاشرہ ہے. یہ ایسے لوگوں کا ہجوم ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر. اب یہ دنیا دار شخص، اس کو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج کروڑوں نمازی ہیں سامنے کا، کروڑوں، لیکن نماز ان کو فائدہ نہیں دے رہی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی. بے حیائی کیا ہے؟ میں پھر یعنی جو الفاظ ایسے کہتا ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کی تفصیل بھی کرو. بے حیائی اصل میں کیا ہے؟ بے حیائی اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عملاً انکار کر دیں. یہ بے حیائی ہے. آپ وہ چاہیں جو اللہ نہیں چاہ رہا، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ آپ نہیں چاہ رہے. ہمارا تو عام یہ جو ہجوم ہے ہمارے ارد گرد، یہ تو عام طور پہ یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم نہیں چاہتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ نہیں چاہتا. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ویسی زندگی اللہ کو مطلوب نہیں ہے. جیسی زندگی اللہ کو مطلوب ہے ویسی زندگی ہم گزارنا نہیں چاہتے. تو یہ تو دیکھیں آسان بات ہے. اگر آپ اس ہجوم کا پتہ لگانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں نفس کے خواہشات کے بندے ہیں. یہ لوگ خواہشات نفس کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے. تو جب ایسی بات ہے سامعین کرام، پھر نمازی جو ہیں بھی تو وہ بے نمازی ہیں. جو ایسے نمازی ہیں وہ بے نمازی ہیں، اور ایسا بے نمازی ہونا جہنم جانے کی 4 شرائط میں سے شرط نمبر 1 ہے. قالوا ما سلککم فی سقر، کس چیز تمہیں یہاں دوزخ میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. آج کا دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ کو غور کرنا ہوگا.
خواہشات نفس کی پیروی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ایک جگہ نہیں کافی جگہ پہ ہے یہ۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، بے مراد ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کی اصلاح نہ کی۔ تو بہرحال یہ ہم نے جاننا ہوگا۔ دیکھیں بے نمازی شخص جو ہے وہ جائے گا جہنم میں، جس کی نماز یعنی جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میرے پاس وقت بھی ذرا کم ہے۔ ایک رشوت تو آپ کو پتہ ہے، کرپشن اور رشوت ہمارے جو ادارے ہیں ان کا ایک خاصہ ہے۔ بے ایمانی ہماری قوم کا خاصہ ہے، بے ایمانی عام طور پہ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی جو رشوت لینا دینا حرام ہے۔ اب آپ جو دین ہے، جس دین کا آپ نام لیتے ہیں، اس میں تو راشی اور مرتشی، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دین کی سارے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک آیت تھوڑی ہے، سارے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہے، جو شوہر سے بلا وجہ ناراض ہو جاتی ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض ہے، وہ بھی بے دین ہے۔ اس کا دین قرآن نہیں ہے، اس کا طریقہ حضور کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور میں کیسے اپنے شوہر سے سلوک کروں گی، یا شوہر کہتا ہے میں کیسے اپنی بیوی سے سلوک کروں گا، یہ میری مرضی ہے۔ تو دین کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ ادا الصلاۃ کے نام ہے الفاظ آئے ہیں سامنے کرام۔ بہرحال آج کا جو وقت ہے وہ پورا ہے، اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص، اچھا چلیں وہ تلاوت پہلے کر لیتے ہیں۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ سنا دیں۔ کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنے ہاتھ والے۔ فی جنات، باغوں میں ہوں گے۔ یتسالون، پوچھیں گے ایک دوسرے سے۔ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے ان سے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، Every soul is hostage to what it has earned. إلا أصحاب اليمين، Except for those on the right. في جنات يتساءلون In gardens, inquiring عن المجرمين about the guilty. ما سلككم في سقر
What drove you into Sakar? قالوا لم نك من المصلين. They will say, we were not of those who prayed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.